19 کے قریب آپ کو جو ہے وہ ٹیکسز لگا رہے انڈائریکٹلی. آپ ہی عوام ہیں, آپ کے ہم نے گردے بیچ دینے, آپ کے لنگس بیچ دینے, آپ کا جو کچھ بکنے والا ہے وہ جسم سے بکے گا. نہیں سننی ہمیں آپ کی موٹیویشن. ہمیں بجلی دو, ہمیں گندم دو, بچوں کا دودھ دو, چینی دو اور جاؤ. السلام علیکم, میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. سب لوگ جو ہے وہ سیکنڈری چیزوں کی طرف آ رہے ہیں. سب کو پتا ہے, سب کو بتا دیا, پورے چینلز کے اندر میں نے خود بات کی اور کئی لوگوں کو بتا دیا کہ 19 کے قریب آپ کو جو ہے وہ ٹیکسز لگا رہے انڈائریکٹلی, اور سارا پیسہ آپ سے وصول کیا جانا ہے. آپ ہی عوام ہیں, آپ کے ہم نے گردے بیچ دینے, آپ کے لنگس بیچ دینے, آپ کا جو کچھ بکنے والا ہے وہ جسم سے بکے گا. کیونکہ یہ نگران حکومت کو چھوڑیں گے سارے 90 کی دہائی سے لے کر شہباز شریف کی آخری حکومت اور اس کی انسٹال کردہ جو نگران حکومت ہے, اس نے آپ کے اندر سے ہی سب کچھ نکالنا ہے. اس کی ریزن سمجھ لیجئے. جب 23ویں دفعہ آپ IMF کے پاس گئے تو آپ کی IPPs اور کیپیسٹی پیمنٹ کی مد کے اندر جو پیسے دینے تھے آپ نے, سب سے پہلی شرط تھی, انہوں نے پوچھا کہ آپ کا جو ہے وہ تقریباً 2.64 کھرب روپے یہ آپ کا قرض ہے, جس کو آپ IPPs کا قرض کہتے ہیں, یعنی کیپیسٹی پیمنٹ کا قرض کرتے ہیں, یا گردشی قرضہ کہتے ہیں, یا سرکولر ڈیٹ کر لیجئے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ چیخیں گے, چلا رہے ہیں, ساری باتیں درست ہیں, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ بھی آپ کو بتاتے رہے لائن لاسز ہیں, تھیفٹ ہے, چوری ہے, سارے معاملات ہیں. یہ بھی آپ کو آج پتا چلنا شروع ہوا, اور ابھی ریسنٹ ٹائم کے اندر جب نگران سیٹ اپ بیٹھا ہے اور اس نے کہا کہ 17 سے 22 گریڈ کے سارے افسران جو ہے وہ بجلی کے جو ہے بل دینا شروع کر دیں گے. یار 40 سال تک تم ہمارے ساتھ, 75 سال سے ہمارے ساتھ مذاق کرتے رہے, یعنی آپ مفت بجلیاں کھاتے رہے. پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا جس بندے کا 17,000 بل تھا, یعنی چھوٹے کیڈر کے, ابھی انہوں نے تو 17 گریڈ سے کیا ہے, جو چھوٹے کیڈر کے افسر ہیں, یعنی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں گریڈ کے افسر, اس کا ایک کا بل آیا ہے 17,000. اس 17,000 کو آ رہا ہے 709. یار کیسی دہائی ہے کہ آپ ایک پنکھا نہیں چلا سکتے. آپ 200 سے ایک میں, میرے ڈرائیور کا اس ٹائم پر جو ہے وہ 203 یونٹ آیا ہے, 7,749 روپے. آپ اندازہ کریں کہ, اور آپ صرف 70 یونٹ کا 659 روپے. آپ اندازہ کیجئے کہ یونٹ پہ یونٹ چل رہے ہیں, یعنی جیسے پل بپل آپ کی سانسیں چلتی ہیں, اس طریقے سے آپ چل رہے ہیں. آپ کو حیا نہیں ہے, اور آپ کو نگران حکومت, آپ کی جو وزیر اعظم ہے, وہ سارے بزنس مین جو کہ کنڈیاں لگاتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں, تھفٹ کرتے ہیں, آپ کی انڈسٹری ہے. گوہر ایوب کا گریبان کوئی کیوں نہیں پکڑتا, ساری ٹیکسٹائل ملوں والوں کا کیوں نہیں پکڑتا, سارے انڈسٹریز کا کیوں نہیں پکڑتا, جو 5 روپے 6 روپے 7 روپے کا یونٹ لیتے رہے, سبسڈی ساری وہی کھائی. اور آج آپ سمجھ لیجئے یہ جو وقت آیا, یہ وہ وقت ہے, یہ irreversible ہو چکا ہے, یہ واپس نہیں جا سکتا. یہ کینسر سٹیج تھی جو IMF آپ کو کب سے بتا رہا تھا. ریفارم کا وقت گزر چکا ہے, ریسٹرکچرنگ کا وقت گزر چکا ہے, اصلاح کا وقت گزر چکا ہے. اب اصلاح نہیں ہوگی, اب آپ کو دوزخ کی آگ ملے گی, اور وہ آگ اس لیے ملے گی کیونکہ اس کا کوئی طریقہ کار ہے ہی نہیں. اب آپ سمجھیے, بغیر جذبات کے آپ ذرا سمجھیے. ایکسچینج ریٹ ہے, ایکسچینج ریٹ 283 کے اوپر تھا, پھر 286 ہو گیا, اب ڈالر ریٹ تھا. انٹر بینک کے اندر جو ہے ریل ایفیکٹو ریٹ کا 2 روپے کا مارجن ہوتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. اچھا, اب بڑھ کر یہ کیا ہوا, یہ گیپ 30 روپے میں بنا, پھر یہ 60 روپے پہ بنا. آج آپ 300 روپے کا ڈالر ہے اور آپ کو مارکیٹ میں 330 روپے کا مل رہا ہے. 30 روپے کے فرق کے ساتھ پوری دنیا کی ڈومیسٹک مارکیٹ کو برباد کر کے پاکستان کی سبزی, پیاز, آلو. میں نے ابھی چائنا میں بیٹھ کر میں نے پتا کیا کہ سادہ, ویسے تو مہنگائی لگتی ہے, ساری دنیا میں ہوتی ہے, لیکن میں ذرا پتا تو کروں. گیس مل رہی ہے, بجلی مل رہی ہے, اس کے یونٹ بڑے ہی مناسب اور ریزنیبل, غریب آدمی بھی افورڈ کر سکتا ہے. سبزیاں بالکل مناسب, دالیں بالکل مناسب, یعنی اتنی آسان طریقے سے جو آپ کی روزمرہ کی چیزیں آپ کو مل رہی ہیں. اچھا, اب آ جائیے آپ کا میجر پرابلم. دیکھیں, گردشی قرضہ, لائن لاسز, 90 کی دہائی سے لے کر جب یہ شروع ہوا تو آپ کے پاس کوئی اور چیزیں نہیں تھی, پاور پروجیکٹس تھے. سارے پاور پروجیکٹس آپ کے لگا دیے دور دراز, کہ جا کے وہاں پہ وہ حیدرآباد سے بھی دور لگ رہے ہیں, باقی جگہوں پہ بھی لگا رہے ہیں, صحراؤں کے اندر لگا رہے ہیں. آپ ایک ٹیکنیکل مسئلہ سمجھ لیجئے, کسی سے بھی پوچھ لیجئے گا, ایکسپرٹ سے, جتنی دور آپ کا جا کے پروجیکٹ لگتا ہے اتنی دیر سے آتے آتے ہر کلومیٹر کے اوپر جو ہے لائن لاس ہوتی ہے.
ایک تو یہ آپ کے ساتھ بہت بڑا مذاق کیا، یہ زرداری صاحب نے کیا، یہ آپ کی پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیا، پھر پروجیکٹس لگائے، پھر اس کے بعد آج حالت یہ کر دی جو تقریباً 7 روپے کی بجلی بن سکتی تھی، 6 روپے کی بجلی بن سکتی تھی، اور آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں دامیر، بھاشا اور داسو ڈیم تک اگر یہ بن چکے ہوتے آج بھی آپ کے پاس جو ہے وہ 3 روپے کی بجلی میں بنتی۔ 20,000 یونٹ ہے آپ کی کیپیسٹی، ٹوٹل 12.5 لاکھ یونٹ کی ہے۔ اچھا اب مجھے بتائیں آپ کے 18,500 آپ لائن لاسز کر رہے ہیں، یعنی ابھی بھی ہماری کیپیسٹی صحیح طریقے سے استعمال ہوتی تو کر سکتے تھے۔ 500 ارب روپے کی آپ بجلی چوری کر رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا یہاں کون ری سٹرکچر کرے گا؟ اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں انٹرم گورنمنٹ کا تو اثر رسوخ نہیں ہوتا، الیکشن کرواتے، الیکشن تو ہونے نہیں ہے، الیکشن کروانے نہیں ہے، حکومت ہے ہی نہیں، انلیجیٹمیٹ ناجائز حکومت آپ کی پنجاب میں، ناجائز حکومت آپ کی کے پی کے میں۔ اگر آپ نے ٹیکنوکریٹ بھی لے کر آنے تو آپ لے کر آئے نا، جو اس ٹائم پہ حکومت وقت کو چیلنج کر رہا ہے، جو اس ٹائم پہ حکومت کو للکار ہے، اور جو اس ٹائم پہ آپ کی چوریوں کو بتا رہا ہے، جو اس ٹائم پہ اسسٹنٹ کمشنر اور کمشنر جس طرح چوریاں کر رہے ہیں ان کو بتا رہا ہے، اس ٹائم پر جو وابدہ اور باقی ادارے چوری کر رہے ہیں، اس ٹائم پر جو آپ کے انڈسٹریلسٹ چوری کر رہے ہیں، یہ سارا ملا کر آپ کا گردشی قرضہ نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ آئی ایم ایف نے انسٹرکشن دے دی تھی، 450 ارب روپے انہوں نے آپ کے لو سے نکالنے ہیں۔ یہ آپ لکھ لیں، لو لام ہے کے ساتھ، لو یعنی لال رنگ کا خون، تو آپ کے خون نکلیں گے۔ یہ آپ عوام ہیں جو ہم بے حسی کا شکار ہو چکے ہیں، ہم نہیں نکل رہے، ہم گفتگو نہیں کر رہے، ہم آواز نہیں اٹھا رہے، آپ یہیں چیختے چیختے مر جائیں گے۔ آپ صرف اور صرف جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ شور مچا رہے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہونے لگا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے آپ کے ساتھ مذاق کر دیا، آپ کو آ کے وہ فلسفے سنائے گا، پھر آپ کو وہ آ کے بتائے گا کہ آپ کو طریقہ کیا ہوتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، ہمت اور یقین کی داستانیں سنائے گا۔ نہیں سننی ہمیں آپ کی موٹیویشن، ہمیں بجلی دو، ہمیں گندم دو، بچوں کا دودھ دو، چینی دو اور جاؤ۔